बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہر مصیبت پریشانی سے اور غموں سے بچائے رکھے۔ دوستو، میں آج جو آپ کے لیے وظیفہ پیش کر رہا ہوں، یہ رزق کے بیش بہا خزانے کا رزق ہے، یعنی اس وظیفہ کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو دل کھول کر رزق دے گا، بے پناہ رزق دے گا۔ دوستو، یہ وظیفہ کرنے کی اجازت عام ہے، ہر کوئی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، یعنی یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوستو، وظیفہ پسند آنے کی صورت میں اور دوستوں سے بھی لازمی شیئر کریں۔ دوستو، آج کا وظیفہ اور طریقہ۔ دوستو، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی امتحان رکھے ہوئے ہیں، ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج نہ ہو، اس کے ساتھ پیدا فرمایا ہو سوائے مرض الموت کے ہر مرض کی شفا رکھ دی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو معمول کا حصہ ہے۔ معاشی پریشانیوں میں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب ہے، تاکہ بندہ اللہ کی ہر حالت میں شکر گزاری کا عادی ہو اور اچھے اور برے دونوں حالات کو رب کی طرف سے سمجھ کر شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اسم مبارک ہیں، 99 اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہیں۔ ہر اسم مبارک اپنی اندر الگ تاثیر کا حامل ہے۔ اس اسم مبارکہ کے وظائف جہاں روحانی معاملات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، وہیں دنیاوی مشکلات سے بھی چھٹکارا دلانے کا باعث ہیں۔ گھریلو اور کاروباری زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آنے کی صورت میں نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ، یعنی جو بھی آپ کی مالی پریشانی ہو جائے، کوئی کاروباری پریشانی ہو جائے، تو نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ 303 بار یا مجیبو یا وہابو، یا مجیبو یا وہابو آپ نے 303 بار پڑھنا ہے۔ شروع اور آخر میں درود شریف پڑھے اور بعد از تسبیح، یعنی تسبیح کے بعد نہایت خلوص دل اور درمندانہ انداز میں اپنی مشکلات اور حاجات پوری فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور مقبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی جو حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وظیفہ کی برکت سے پوری ہوگی۔ وظیفے کے لیے صرف آپ نماز نہ پڑھیں، آپ روزانہ پنجگانہ نماز کے عادی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو اسی سلسلے میں راضی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہے پوری فرمائے، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین۔